السلام علیکم، میرا نام سیدہ کومل رضوی ہے اور آج ہم لے رہے ہیں سیکنڈ کلاس نور قرآن کی اورل سیکنڈ کلاس. ٹھیک ہے. اچھا آج ہم پڑھیں گے تعوذ. پہلے الف کی حرکت کیا ہے؟ او. الف باریک پڑھیں گے، ترقی کا الف باریک پڑھیں گے، اون پہ دو کا مد دیں گے، عین کا مخرج نکالیں گے، ذا کا مخرج ادا کریں گے ایک حرکت کے ساتھ. باللہ با ڈائریکٹلی لام سے مل رہا ہے، سیکنڈ لام سے. ٹھیک ہے. الف اور لام نہیں ملا، نہیں پڑھا جا رہا. لام شمسی. باللہ یہاں دو کا مد دیں گے، باللہ ہی ایک حرکت. مینش اگین نون کو ڈائریکٹلی شین سے ملائیں گے، الف اور لام چھوڑ دیں گے لام شمسی کی وجہ سے. مینش شی. اب یہاں ہم لین ہے، دو کا مد دیں گے اور نرمی سے ادا کریں گے. شی تو یہ ہے استعلا، اس کو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ دو کے مد کے ساتھ ادا کیا جائے گا. کراچی ہے، یہاں لائٹ آتی اور جاتی رہتی ہے. شیطانر. اگین نون را سے ملے گا، الف اور لام چھٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہیں حروف خالی پڑھ دینا اور لام شمسی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. شیطانر. را تفخیم را ہوگا یہاں پر، تفخیم را جیم. یہ حروف مد، دو کا مد، اور جب میں یہاں زیر ہٹا کے جزم لگاؤں گی تو اٹ مینز میں نے اسے کیا بنا دیا؟ مد عارض، مطلب 2، 4 یا 6 کا مد دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا تعوذ. پڑھیں اس کو اب صحیح سے. ٹھیک ہے. اب کوئی غلطی نہیں کرے گا پڑھنے میں. صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں پہ آ جائے تسمیہ پہ. بہت آسان ہے. بس نارمل جیسے ہم پڑھتے ہیں سین، بس مل دوسرے لام سے ملے گا، یہاں پہ دو کا مد دیں گے. بسم اللہ را سے ملے گا، را کی تفخیم ہوگی اور را ملے گا ہا سے. میں دو کا مد دیں گے یہاں پر. را سے ملے گا، الف اور لام چھوٹ جائیں گے، یہاں پہ بھی الف اور لام چھوٹا، لام شمسی حروف خالی کی وجہ سے. رحیم تفخیم را، حروف مد جزم لگا دیں گے تو یہ عارض بن جائے گا. بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ریپیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص، سب سے آسان جو ہوتی ہے. قل لام کی کیا ہو رہی ہے؟ ترقیق. صحیح. تو یہ قل نہیں پڑھا جائے گا، یہ نارمل پڑھا جائے گا. قل یہ استعلا ہے، یہ موٹا پڑھا جائے گا، لیکن یہ لام باریک پڑھا جائے گا. کیسے؟ قل ہو، اس کو بہت لوگ ہو پڑھتے ہیں. کیا؟ ہو. اٹس ناٹ ہو، اٹس ہوول. ٹھیک ہے. قل ہوول. اچھا اب یہ یہاں موٹا ہو جائے گا. لام جلالہ کی ہمارا لام جلالہ موٹا پڑا جائے گا. قل هو اللہ، یہاں پر دو کا مد دیں گے. قل هو اللہ احد. ایک حرکت احد. اب ہم یہاں سے ان ایک حرکت کو کاٹ کے ایک حرکت لگ رہنے دیں گے جزم کی. ٹھیک ہے. احد کیا آ جائے گا؟ قلقلہ. ایک چیز بتانا بھول گئی میں، یہاں لام جلالہ ہے، باللہ باریک نکلے گا لام. یہاں بسم اللہ باریک نکلے گا لام. ٹھیک ہے. لام جلالہ سے پہلے زیر، یہ رہا. لام جلالہ سے پہلے زیر، یہ رہا. ٹھیک ہے. اور یہیں پہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو لام جلالہ سے پہلے زبر، تو یہاں کیا پڑھا جائے گا؟ موٹا. ٹھیک. لام جلالہ قاعدہ یاد کریں.
قل هو الله أحد قل هو الله أحد. اس کے بعد اللہ موٹا پڑا جائے گا، دو کا مت دیں گے. اللہ ایک حرکت، اللہ بلکہ ایک حرکت یہاں سے مل جائے گی. اللہ اللہ سوا استعلا ہے تو موٹا نکلے گا. اللہ الصمد. اب یہاں بھی ہم لگا دیں گے اس کا جزم، تو یہ قلقلہ ہو جائے گا، واضح قلقلہ. صمد اللہ الصمد. لم یلد، میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، میم ساکن کا. لم یلد، لام کی ترقیق ہو رہی ہے. لم یلد قلقلہ، ٹھیک ہے، لیکن واضح قلقلہ نہیں کیونکہ یہاں پہ لام ہے اور اس کے نیچے کوئی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بیچ میں آ رہا ہے قلقلہ، تو یہ قلقلہ کہلائے گا. واضح قلقلہ نہیں کہلائے گا، نارمل قلقلہ کہلائے گا. لم یلد ولم یولد. اب یہاں پر ہو جائے گا یہ واضح قلقلہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دو کا مت دیں گے. ولم یولد، یہاں میم کا اظہار. اچھا، اس کے بعد ولم یکن لہ. یہاں رکیں آپ. یہاں کیوں رکیں؟ کیونکہ یہ نون ساکن قاعدار ہے. میں نے بتایا جہاں نون ساکن میم ساکن ہے وہاں رک جائیں. ولم یا یہاں پر آیا یا، یہ تو اظہار ہو گیا سمپل، میم ساکن کا اظہار، ٹھیک ہے. یا کل نون ساکن کے بعد آ رہا ہے لام. یا کل نون ساکن کے بعد لام ہے تو نون ساکن کو لام سے ملا دیں گے، نون ساکن ختم کر دیں گے اور کاف مل جائے گا لام سے. کیسے؟ یا کل، کچھ شکل ایسی بن جائے گی. یا کل، کاف اور لام، نون مٹ جائے گا. یا کل لہو، اور غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں پہ دو حرکتیں. یا کل لہو کفوا احد. یہاں ولم یکن، یہاں پر ادغام کا قاعدہ آیا، نون ساکن کے ادغام کا. ادغام جو غنے کے بغیر ہوگا، ٹھیک ہے. ولم یکن لہ، یہاں پر دو کا مت دیں گے، الٹا پیش تھا. کفوا، کفوا. اب یہاں کیا آ گیا؟ دو زبر. کفوا مطلب دو زبر میں بھی کیا چھپا ہوتا ہے؟ نون ساکن. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف، حرکت والا الف، مطلب کہ حروف حلقی. کیا ہوگا یہاں پہ؟ نون کا اظہار. کفوا، اس لیے ہم تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کفوا احد. احد الف نارمل پڑھا جائے گا، ہا حلق سے پڑھا جائے گا. دال پہ ہم جزم لگا دیں گے تو یہاں ہو جائے گا واضح قلقلہ، زوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اس کو، سورہ کو. یہاں سے شروع، یہاں سے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور لم یلد ولم یولد. اب یہاں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں اسٹاپ نہیں ہونا کیونکہ یہ آیت نہیں ہے. بنا آیت کے جب بھی لام آئے وہاں اسٹاپ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد، یہاں پہ واضح قلقلہ ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. رکیں گے نہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک. اچھا، اب جلدی سے دوسری سورہ کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں. اس سورہ کی فرمائش بھی آئی تھی میرے پاس. کرن رضوی نے فرمائش کی تھی، مس سورہ قدر سکھا دیجیے گا. اچھا، نہیں بھی بولتی تب بھی مجھے سکھانا تھی. اچھا چلیں، سورہ قدر شو کر دیں، ٹھیک ہے. ان، یہاں کیا ہے؟ غنہ. ان، دو کا مت. اب
یہ کیا ہے حروف مد، اسی لیے ہم نے دو کا مد دیا. حروف مد کے بعد کیا ہے الف حمزہ. ٹھیک ہے، الف حرکت والا یا حمزہ. حروف مد کے بعد حرکت والا الف یا حمزہ آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے یہ مد منفصل. دو حروف کے درمیان آئے تو مد منفصل، ایک حروف کے اندر آتا تو مد متصل. کیا کریں گے 4 سے 6 4 سے 5 کا مد دیں گے. ان یہاں پر غنہ کریں گے. ان یہاں کتنا دیں گے 4 کا مد. ان او نون ساکن آ گیا، رک جائیں. او کے بعد کیا ہے زا، مطلب کہ اخفا ہے، نون کو چھپانا ہے. ان انزل، دیکھا میں نے کیسے چھپایا. انزلناہ دو کا مد. انزلناہ ایک حرکت. فی دو حرکت. فی لئی یہاں پر آئے گا لین. لین نرمی سے ادا کریں گے اور دو کا مد بھی دیں گے. ٹھیک ہے، کیا ہے یہاں لین. لیلا لام کی ترقیق. لیلتل یہاں پہ جزم لگے گا. لیلتل الف خالی مطلب حمزہ وصل. لیلتل قدر، اب یہاں قاف استعلا، دال پہ قلقلہ. قدر را پہ ہم جزم لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ قدر. کیا پڑھیں گے اسے قدر. قدر پڑھنے کی کوشش مت کیجیے گا، قدر پڑھتے نا تو کچھ لفظ یہ بن جاتا ہے قدر. ہم کیا کرتے ہیں پھر دال پہ جو حرکت ہوتی ہے اسے بدل دیتے ہیں قدر. نہیں، یہ ہے غلط، رونگ. ہم یہاں قدر سوری قدر قدر. ٹھیک ہے. وما اب یہاں دوبارہ کیا ہوا حروف مد دو کا مد دیں گے اور پھر یہاں آیا حمزہ. حروف مد کے بعد ہے حمزہ، مطلب یہاں دوبارہ کیا ہو گیا مد متصل سوری منفصل. کیوں؟ کیونکہ الگ الگ ہے نا، ما الگ ہے ادرا کا الگ ہے لفظ. تو کیا کریں گے 4 کا مد دیں گے یہاں پر. کہاں پر ما کو، حروف مد کو کھینچا جاتا ہے ہمیشہ. وما اد، اب یہ دال کیا ہے قلقلہ. ادرا را پہ دو کا مد. وما ادراک نارمل ایک مد ایک حرکت. ما لیلۃ القدر، ما پہ دو حرکت حروف مد ہے. لئی پہ لین ہے. لیلا لام کی ترقیق ہے، نرمی سے پڑھیں گے. لیلۃ تے لام سے ملے گا، الف کٹ جائے گا، یہ لام قمری کہلائے گا ہمارا. قدر یہاں قلقلہ ہوگا اور یہاں را کی قدر، یہاں تفخیم را ہوگی. اچھا یہاں بھی تفخیم را تھی. ٹھیک ہے، بتانا بھول گئی میں. قواعد تو بہت سارے نکل رہے ہیں، میں بہت خاص خاص بتا رہی ہوں جو آپ کے اورل پڑھنے میں قرأت میں کام آئیں گے. ٹھیک ہے. کہاں ہوتے ہیں ہم یہاں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. لیلۃ اب یہاں دوبارہ لین آ گیا. یہاں دوبارہ لام کی ترقیق آ گئی. یہاں تے لام سے مل جائے گا، لام قمری. لیلۃ القدر قلقلہ اور یہ قدر. اچھا اب ہم یہاں رکیں گے نہیں. صحیح ہے. تو جب رک نہیں رہے تو را کی تفخیم نہیں ہوگی بلکہ ترقیق کی رہے گی، کیونکہ اس کی اصل حرکت ہی رہے گی، ہم جزم نہیں لگائیں گے. لیلۃ القدر. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر خیر. اب یہ آخری والے کو میں تھوڑا سا روکوں گی. کون سے؟ اس آیت کو.
خیرم، خی پہ کیا ہے؟ لین، نرمی سے ادا ہوگا. رم، یہاں تنوین آ گئی مطلب کہ نون ساکن. نون ساکن کے بعد اب ہم دیکھیں کیا آئے گا؟ میم، میم مشدد میم، مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ادغام. ایک حرکت کٹ جائے گی، ایک حرکت میم سے مل جائے گی. خیرم، اب ہم غنہ کریں گے یہاں پر. خیرم من، خیرم ہو گیا، ادغام ہو گیا. اب آگے چلیں من، اب دوبارہ نون ساکن آگے رک جائیں. نون ساکن کے بعد کیا؟ الف، مطلب حروف حلقی. کیا ہوگا نون ساکن کا؟ اظہار، مطلب نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. خیرم من الف، یہاں پہ غنہ نہیں ہوتا، اظہار میں غنہ نہیں ہوتا. من الف، لام کی ترقیق ہوگی. من الف شہر، یہ کیا ہے لفظ؟ شہر. شہر ہم یہ پڑھتے ہیں، شہر نہیں، غلط ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک حرکت کا اضافہ کر رہے ہیں جو نہیں تھی اور ایک حرکت کو مائنس کر رہے ہیں جو کہ تھی. گناہ ہے. ٹھیک ہے، شہر، شہر. اور یہاں جب ہم جزم لگا دیں گے تو یہاں کیا ہوگی؟ تفخیم را. ٹھیک، شہر. اور یہ حلق سے نہیں نکلے گا بلکہ ہاتھی والی ہا ہوتا ہے نا، نارمل والا، ویسے نکلے گا اردو والا ہاں. شہر، شہر. صحیح. اس کے بعد آ جائیں آخری آیت پہ. سیکنڈ لاسٹ. تنزل، تا نارمل پڑھیں گے، نز کو نون کو زا سے ملا دیں گے، زا کو تنزل. اب یہ لام کیا ہو گیا؟ لام قمری. تنزل الزا نکالیں گے. ٹھیک ہے، زا نارملی زا کی طرح نکلے گا، زرافہ یہ والا زا. تنزل الملا، اب یہاں رک جائیں. ملا یہ کیا آ گیا؟ یہ آ گیا مد متصل. حروف مد کے بعد جب بھی حمزہ آئے گا مد متصل بن جائے گا، مطلب کہ 4 سے 5 کا مد دینا لازم ہے. تنزل الملائی، اب ای بھی تو پڑھیں گے نا. ملائکتی، سوری ملائکتو. ٹھیک ہے، ای کی آواز آنی چاہیے. ملائکتو. والروح، اب یہاں ہم تفخیم را کریں گے. ور، یہ الف رہ گیا، یہ لام رہ گیا. کیوں؟ کیونکہ لام شمسی، یہ الف حمزہ وصل ہے. ورو، یہاں پر دو کا مد دیں گے. والروح، حو نکالیں گے حلق سے. والروح فیہا، یہاں دو کا مد دیں گے. ہا، یہاں بھی دو کا مد دیں گے، حروف مد ہے. والروح فیہا، ہو کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، یہ ایک حرکت کے برابر کھینچے کیونکہ یہاں پہ ایک ہی حرکت ہے. والروح فیہا، والروح فیہا بِإِذْنِ، بی الگ، اذنی الگ، الف دال سے مل رہا ہے. اذ، ٹھیک ہے، زا نہیں ذا. اپنے آگے کی زبان، اپنی زبان کا آگے والا حصہ جو ہے ہمارا نوک زبان کی، اس کو جب ہم اپنے دانتوں کے آگے والے حصے سے لگائیں گے، باہر نکالیں گے تھوڑی سی، تو پھر نکلے گا بِإِذْ، دال نکلے گا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ را کی تفخیم ہوگی اور با شدید قلقلے کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ کیا ہے؟ حرکت. ربیہم، یہاں ہمارے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، آواز بھی بند ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ ہونٹ کھلتے ہیں. کیسے؟ ربیہم، ربیہم. ٹھیک ہے، ربیہم. اچھا، میم ساکن آ گیا، اب کیا کریں گے؟ رکیں گے. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ مشدد میم. اوہ، یہاں تو ادغام ہو رہا ہے. کس کا؟ میم ساکن کا. مطلب کہ میم ساکن پہ غنہ کرنا پڑے گا. ربیہم، اور دو کا مد بھی دینا پڑے گا. ربیہم من، او نون ساکن آ گیا. اب یہاں رک جائیں. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کاف، مطلب کہ اخفا ہے، نون ساکن کو چھپانا ہے. ہم رک گئے یہاں پر. من کلی، ربیہم من کلی امر،
من کلی امر، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، من کلی، کلی، ٹھیک ہے، کاف باریک ہے، من کلی امر. اب ہم یہاں جب جزم لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارا تفخیم. تفخیم میرا، اور کیسے پڑھیں گے؟ امر، امر. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ 3 نقطے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ آتے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی اسی آیت میں ایک اور نقطے آتے ہیں 3. ٹھیک ہے، آگے والے نقطے پہ رکنا زیادہ بہتر ہے، دونوں میں سے کسی ایک نقطے پہ رکنا لازمی ہے اور آگے والے نقطوں پہ رکنا بہتر ہے. اگر یہاں نہیں رک رہے ہم تو اس کی ترقیق ہوگی پھر. ٹھیک ہے، امرن پڑھیں گے، پھر کلی امرن سلامن ایسے پڑھیں گے پھر. صحیح ہے، سلامن، یہاں دھوکہ مت دیں گے، سلامن. اگر ہم رک رہے ہیں یہاں تو سلام، ٹھیک، اور اگر نہیں رک رہے تو سلامن ہی. اگر نہیں رک رہے تو یہاں میم کا اظہار ہوگا، سوری نون ساکن کا اظہار، تنوین ہے نا، ٹھیک ہے، نون ساکن. اور اگر رک رہے ہیں تو پھر جسٹ ہم میم پہ جزم لگا کے پڑھیں گے، سلام. نہیں رک رہے تو سلامن ہی. حتی، ہا نارمل، حتی یہ ہے حلق سے نکلنے والا، ہی حتی، حتی دھوکہ مت ہے یہاں پر، کھڑا زبر ہے، مت، مت، یہاں ہم غلطی کرتے ہیں، مت لائل پڑھتے ہیں، مت لائل نہیں ہے، مت، توئیں ہیں، استعلا ہے، یہ موٹا پڑا جاتا ہے. اور جب جزم آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو قلقلہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس پہ آواز رک جاتی ہے. مت لائل، لام کی ترقیق ہوگی، عین ڈائلیکری لام سے مل جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ وصل ہے. مطلع الفجر، فجر، فجر نہیں، فجر نہیں. صحیح، ہم پڑھیں گے فجر. اب ہم جلدی سے سورہ انا انزلنا کی بھی تلاوت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان کر کے سنیں گی پڑھیں گی تو پھر سب کچھ آسان لگے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ سب چیز سیکھ چکے ہیں، بس ہم اب انہیں اپلائی کرنا سیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پڑھتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اس میں ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اسے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. میں نے یہاں پہ فیہا کو زیادہ کھینچ دیا، غلط کھینچا ہے، دوبارہ پڑھیں گے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ٹھیک ہے، یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ٹھیک ہے، آپ بالکل پرفیکٹ آ گیا. ٹھیک ہے، ان دونوں کی پریکٹس کریں اور پھر اسے سینڈ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.